अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आप तमाम हज़रात बखैर व आफ़ियत होंगे और अल्लाह तबारक ताला की बारगाह अक़दस में तहदीन से दुआ गो हैं कि अल्लाह तबारक ताला आपको सुकून व आफ़ियत की ज़िंदगी अता करे और आपकी तमाम तर मुश्किलात, तमाम तर मसाइल को जल्द अज़ जल्द हल करे। दोस्तों, हमने एक सिलसिला शुरू किया था चंद दिन पहले, उसकी 3 किस्तें भी आपके सामने पेश की। वो सिलसिला क्या था? वालिद मोहतरम उस्ताजुल आमिरीन मोहसिन मिल्लत हज़रत मौलाना हसनुल हाशमी साहब नव्वरल्लाहु मरकदहू की तसानीफ जो हैं उनका हम किस्तवार तारुफ आपकी खिदमत में पेश कर सकें, क्योंकि वालिद मोहतरम की माशाअल्लाह तसानीफ की जो तादाद है कसीर है, इसलिए हमने किस्तवार पेश करने की नियत की थी ताकि हर किताब पर मुख्तसर तारुफ हम आपके सामने पेश कर सकें। और इस सिलसिले को जो शुरू किया था हमने, इसकी वजह बताई थी कि वालिद मोहतरम की जो रूहानी अमलियात के मैदान में बेनज़ीर खिदमात हैं, हम उन बेनज़ीर खिदमात से तमाम उम्मत मुस्लिमा को रोशनास कराना चाहते हैं कि वालिद मोहतरम ने रूहानी अमलियात में जितना बड़ा ज़ख़ीरा छोड़ा है, तारीख गवाह इतना बड़ा ज़ख़ीरा आज तक कोई नहीं छोड़ सका। और वालिद मोहतरम की इस किताबों से इस्तिफादा करने वालों की तादाद सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, बल्कि लाखों में है। शायद ही कोई आमिल ऐसा होगा जो वालिद मोहतरम की किताबों से मुस्तफीद नहीं होता हो, क्योंकि हिंदुस्तान में हम पहले भी कह चुके हैं, बाकायदा तौर पर, और इसे बोलते हैं हक अदा करना, रूहानी अमलियात पर कलम वालिद मोहतरम ही ने उठाया है और ऐसा कलम उठाया है दर हकीकत इस मौजू का हक अदा कर दिया। बहरहाल दोस्तों, हमने सिलसिला शुरू किया था, उसकी 3 किस्तें आपके सामने पेश की। पहली किस्त हमने इल्मुल आदात पर पेश की, उसके बारे में आपको बताया था कि इल्मुल आदात की रूहानी अमलियात में कितनी ज़रूरत है, कितनी अहमियत है, क्या इफादियत है रूहानी अमलियात की। और हमने ये भी बताया था कुरान करीम में भी इल्मुल आदात यानी 1 से 9 तक तमाम आदात का तस्करा मौजूद है। हमने एक एक आयत फर्दन फर्दन आपके सामने जिक्र भी की थी और कुरान करीम की एक आयत भी बताई थी जिससे कुरान इल्मुल आदात की तरफ भी इशारा था। व अहसा कुल्ल शैइन अददा, अल्लाह ने हर चीज को अदद में समेट दिया है। हमने बहुत सी मिसालें भी दी थी उस टाइम, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। हमने दूसरी किस इस सिलसिले की पेश की थी, वालिद मोहतरम की बहुत ही मशहूर किताब शोहराए आफाक किताब और बहुत ही मकबूल किताब इलाज बिल कुरान के नाम से जो है, उसका भी हमने मुख्तसर तारुफ आपके सामने किस्त दोम में पेश किया था। हमने तीसरी किस्त जो पेश की थी वालिद मोहतरम की जो किताब थी सीरत की अनोखी किताब, हमने उसकी वजह भी बताई कि इसको अनोखी किताब इसलिए कहा गया कि वालिद मोहतरम ने इस सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मुख्तसर सी किताब है, जो 40-50 सफ़ों के अंदर मुश्तमिल है, इस किताब में सीरत रसूल के उन तमाम पहलुओं का इहाता कर दिया गया है जो सीरत की बड़ी बड़ी किताबों में मौजूद है। बहरहाल वालिद मोहतरम की किताबों का जो हमने किस्तवार तारुफ पेश किया था, उसकी 3 किस्तें अब तक हम पेश कर चुके हैं। आज हम चौथी किस्त आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। देखिए, चौथी किस्त पेश करने से पहले, असल मौजू की तरफ यानी आने से पहले, हम कुछ तमहीदी गुफ्तगू करना चाहते हैं जो मैं समझता हूं इस वक्त मौके के एतबार से बहुत जरूरी है ताकि असल मौजू को समझना हमारे लिए आसान हो जाए। वो तमहीदी गुफ्तगू यह है कि देखिए, जब हम किसी भी लाइन में जाएंगे, मसलन हमें वकील बनना है, तो हमें वकालत के जो उसूल हैं, कवाइद हैं, उनसे वाकिफ होना बहुत जरूरी है। तभी हम अदालत में जाकर कुछ कहने के अहल बन पाएंगे जज के सामने। इसी तरह आपका जो क्लाइंट होंगे उनके लिए आप खड़े हैं, तभी आप हकदार बन पाएंगे, अहल बन पाएंगे। तब जब आप है ना वकालत के उसूल से वाकिफ हो जाएंगे। इसी तरह आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, आप बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, आर्किटेक्ट बनना चाहते हैं, तो जब तक उसके कवायद उसूल आपको मालूम नहीं होंगे, कैसे किसी चीज को नापा जाता है, किसी चीज को दीवार को सीधा रखना है तो किस चीज का ख्याल रखना है, इनमें क्या क्या कवायद होते हैं, क्या क्या उसूल होते हैं, जब तक हम वो उसूल नहीं मानेंगे तब तक हम एक अच्छे आर्किटेक्ट नहीं बन पाएंगे। और जब अच्छे आर्किटेक्ट नहीं बन पाएंगे तो बेहतरीन नक्शा हम बिल्डिंग का नहीं बना पाएंगे। इसी तरह अगर एक मजहबी, ये तो थी दुनियावी मिसालें, अगर हम एक मजहबी मिसाल लें, अगर हमने अरबी की कोई इबारत पढ़नी है, हम ये चाहते हैं अरबी की इबारत को हम रवानी से पढ़ सकें,
تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ عربی کے قواعد سے واقف ہونا ضروری ہوگا، یعنی ہمیں کافیہ، ہدایت الناس، شرح جامی پڑھنی ہوگی، اسی طرح پنجگن، علم الصرف وغیرہ پڑھنا ہوگا ہمیں۔ اور جب ہم یہ پڑھ لیں گے، ان کتابوں کو پڑھ لیں گے، تب ہم عربی عبارت کے پڑھنے کے اہل بن پائیں گے۔ اگر ہم بغیر ان کتابوں کے عربی عبارت کو پڑھیں گے تو ہم منصوب کو مرفوع پڑھ دیں گے، مرفوع کو مجرور پڑھ دیں گے، یعنی کسی کا اعراب کچھ کا کچھ لگا دیں گے ہم۔ تو دوستو، کوئی بھی چیز ہو، کوئی بھی فن ہو، کوئی بھی میدان ہو، وہاں کے اصول و قواعد کا جاننا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم اصول و قواعد وہاں کے نہیں جانیں گے تو ہم یقین کیجئے ٹھوکر کھائیں گے اور گمراہ بھی ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اسی طرح روحانی عملیات کے بھی دوستو، روحانی عملیات بھی ایک فن ہے، اس کے بھی کچھ قواعد ہیں، کچھ اصول ہیں۔ اس پر میں سمجھتا ہوں جتنا میرے علم میں ہے، 2 کتابیں یعنی روحانی عملیات کے گرامر کے طور پر پوری دنیا میں 2 ہی کتابیں سب سے زیادہ مقبول ہوئیں، ایک قواعد العملیات کاشی البرنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، اور دوسری کتاب والد محترم کی، وہ کتاب جس کا آج ہم آپ کے سامنے ذکر کرنے جا رہے ہیں، تحفۃ العاملین۔ دیکھیے، تحفۃ العاملین اور قواعد العملیات میں 2 بہت بڑے فرق ہیں، اس کو سمجھ لیں، پھر ہم تحفۃ العاملین کا تعارف آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ دیکھیے، تحفۃ العاملین اور قواعد العملیات میں جو 2 فرق ہے، اس میں پہلا فرق یہ ہے، آپ قواعد العملیات کا مطالعہ کریں۔ قواعد العملیات کو سمجھنا ہر کس و ناکس کے بس کی بات نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ کاشی البرنی صاحب بہت بڑے عامل گزرے ہیں، ان کی قابلیت میں شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور انگلی رکھنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، لیکن ان کی کتاب، یہ جو کتاب ہے قواعد العملیات، ایسی ادق عبارتیں ہیں، ایسی اصطلاحات موجود ہیں، ہر عام آدمی سمجھ نہیں پاتا، بلکہ بہت صلاحیت آپ کے اندر موجود ہوگی، آپ کی فارسی مضبوط ہوگی، آپ کی عربی مضبوط ہوگی، تب جا کے آپ قواعد العملیات کو سمجھ پائیں گے۔ لیکن برعکس اس کے، آپ تحفۃ العاملین کا مطالعہ کریں۔ میں یہ نہیں کہتا عاملین سے، میں عام لوگوں سے کہہ رہا ہوں، آپ تحفۃ العاملین کا مطالعہ کریں۔ آپ یہ کہیں گے اس میں تو حضرت رحمت اللہ علیہ نے، مولانا حسن الہاشمی صاحب رحمت اللہ علیہ نے بہت ہی آسان انداز سے سمجھا رکھا ہے، ایک دفعہ پڑھتے ہی سمجھ میں آ رہا ہے کیا چیز ہوتی ہے۔ تو ایک بہت بڑا فرق کیا ہے اس میں؟ قواعد العملیات اور تحفۃ العاملین کے درمیان ایک بہت بڑا فرق یہ ہے کہ قواعد العملیات کی عبارتیں جو ہیں بہت ادق ہیں، بہت پیچیدہ ہیں، لیکن تحفۃ العاملین کی عبارتیں جو ہیں بہت آسان ہیں، سمجھنا بہت آسان ہے عبارتوں کا۔ اردو میں لکھی ہیں، اردو میں بھی بہت آسان الفاظ کا استعمال والد محترم نے کیا ہے۔ دوسرا بہت بڑا فرق والد محترم اور کی کتاب تحفۃ العاملین اور کاشی البرنی صاحب رحمت اللہ علیہ کی کتاب قواعد العملیات کے درمیان یہ ہے کہ قواعد العملیات بہت مختصر انداز سے لکھی ہوئی کتاب ہے، جبکہ تحفۃ العاملین بہت تفصیل سے لکھی ہوئی کتاب ہے۔ تو گویا کہ 2 فرق قواعد العملیات تحفۃ العاملین کے درمیان ہے، ایک ادق عبارتیں اور آسان عبارتوں کا، اور ایک اجمال اور تفصیل کا، اور دونوں کے دونوں فرق بالکل واضح ہیں، اور واضح اسی شخص پہ صحیح طریقے سے ہو بھی سکتے ہیں جو دونوں کتابوں کا مطالعہ کر لے، قواعد العملیات کا بھی اور تحفۃ العاملین کا بھی۔ بہرحال دوستو، اب ہم اصل کتاب کی طرف چلتے ہیں، تحفۃ العاملین کی طرف۔ والد محترم نے اس کتاب کو 13 ابواب پر مشتمل کیا ہے۔ دیکھیں، ہم یہ بتاتے چلیں آگے بڑھنے سے پہلے، یہ اس کتاب کو سب سے پہلے جو اس کی پہلی اشاعت ہے وہ 2004 میں ہے، گویا کہ اس کتاب کی جو عمر ہے 20 سال ہو چکی ہے۔ 2004 میں اس کا پہلا ایڈیشن آیا، اور اب تک جتنا میں جانتا ہوں زیادہ ہو سکتے ہیں، لیکن کم از کم 15 ایڈیشن اس کے آ چکے ہیں، ہو سکتا ہے زیادہ بھی آ گئے، لیکن 15 ایڈیشن کم سے کم اس کے آ چکے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں زیادہ ہی ہوں گے، یہ تو میں بہت احتیاط کے ساتھ 15 ایڈیشن کہہ رہا ہوں، اور الحمدللہ جو ایڈیشن فی الحال چل رہا ہے یہ بھی اپنے اختتام پذیر ہونے والا ہے۔ بہرحال دوستو، اس کتاب کی عمر جو ہے وہ 20 سال ہو چکی ہے۔ اس 20 سال کے عرصے میں اس کتاب کو جو مقبولیت ملی ہے، میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا، وہ الفاظوں میں بیان نہیں کی جا سکتی، الفاظوں میں بیان نہیں کی جا سکتی۔
صرف ہندوستان ہی نہیں پوری دنیا میں اس کتاب سے استفادہ کیا گیا ہے اور استفادہ کیا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ صبح قیامت تک استفادہ ہوتا رہے گا، اور سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں عاملین اس سے استفادہ کر چکے ہیں اس کتاب سے۔ بہرحال اس کتاب کے اصل موضوع کی طرف چلتے ہیں ہم۔ والد محترم نے اس کتاب کو 13 ابواب پر مشتمل کیا ہے، اور والد محترم نے اس کتاب میں جو قائم 13 ابواب کا ذکر نہیں کیا، اس میں پہلا قدم، دوسرا قدم، اس طرح 13 قدم ذکر کیے ہیں، 12 قدم ذکر کیے، آخری میں 13 نمبر پہ متفرقات ذکر کی ہے، متفرقات کا نام دیا ہے 13 قدم کو۔ بہرحال پہلا قدم والد محترم نے، میں سمجھتا ہوں کہ ابواب کی جگہ اقدام کا جو ذکر کیا ہے، یعنی باب کی جگہ جو قدم کا لفظ استعمال کیا ہے، وہ شاید اس طرف اشارہ کرنے کے لیے کیا ہے، روحانی عملیات ایک سفر ہے، آپ کی منزل مقصود تبھی آپ کو مل پائے گی جب آپ یہ 13 قدم کو صحیح طریقے سے پوری احتیاط کے ساتھ محتاط انداز میں ایک قدم پھونک پھونک کر رکھیں گے، تب جا کے آپ کو منزل مقصود حاصل ہوگی۔ یہاں پہ ہم 2 قدم کو، دوسرا قدم ہم بعد میں ذکر کریں گے، پہلا اور تیسرے قدم میں والد محترم نے نصیحتوں پر مشتمل کیا ہے جو ایک عامل کے لیے بہت ضروری ہے، یعنی جب آپ روحانی عملیات کے سفر پر نکل پڑے ہیں، اس راستے پر چل پڑے ہیں، تو آپ کو کن کن باتوں کا خیال رکھنا ہے، عاملین کے اندر کیا کیا صفات ہونی چاہیے، عاملین کو کیا کیا احتیاط کرنی چاہیے، عاملین کو کیا کیا پرہیز کرنے چاہیے، عاملین کو کن کن گناہوں سے بچنا چاہیے، عاملین کو عبادت کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، مثلا یعنی پیر کے دن روزہ رکھنا چاہیے، جمعرات کے دن روزہ رکھنا چاہیے، ایام 20 کے روزے رکھنے چاہیے۔ تو والد محترم نے ان دونوں ابواب کو، جو قدم کے نام سے ہم کہہ چکے ہیں، لیکن ہم یہاں ابواب ہی ذکر کریں گے، لیکن قدم کے نام سے والد محترم نے تعبیر کیا ہے، اس لیے قدم ہی ہم ذکر کر رہے ہیں، پہلا قدم، دوسرا قدم۔ تو پہلا قدم اور تیسرا قدم جو ہے والد محترم نے نصیحتوں پر مشتمل کیا ہے، جو ان کو بغور مطالعہ کریں، میں پورے دعوے کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں، اگر ان دونوں ابواب کو، یعنی پہلا باب اور تیسرا باب، اگر ان تینوں بابوں کے تحت جتنی بھی نصیحتیں آئی ہیں، اگر ان پر عمل کرتے ہوئے، ان کو پیش نظر رکھتے ہوئے کوئی عامل اس سفر پر چلے گا، تو میں انشاءاللہ پورے دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، اگر اللہ کا حکم رہا، اللہ کی مرضی رہی، تو بہت بڑا عامل بنے گا وہ۔ دوسرا قدم والد محترم نے علم جفر پر مشتمل کیا ہے۔ دیکھیے، ایک عامل کے لیے علم جفر سے واقف ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ بعض حضرات یہ سمجھتے ہیں بچن چلوں کی زکوٰۃ نکال دی اور عامل بن گئے، ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ عامل کامل بننا چاہتے ہیں، دیکھیے خانہ پوری تو کرنے کو تو آپ کچھ بھی مت سیکھیں، آپ یہ پہلا قدم تیسرا قدم بھی مت پڑھیں، آپ باقاعدہ کسی کو استاد بھی مت بنائیں، کوئی سلسلے سے بھی مت جڑیں، کسی نسبت کو بھی حاصل نہ کریں۔ بہت سے لوگ کر رہے ہیں، اکثر کر رہے ہیں، کرنے کو تو سب کچھ ہو رہا ہے ہندوستان میں، پوری دنیا میں سب کچھ ہو رہا ہے۔ کتنے آپ کو ڈاکٹر مل جائیں جو بورڈ لگا کر بیٹھے ہیں، وہ ڈاکٹر نہیں ہے اور اپنے آپ کو ڈاکٹر بتا رہے ہیں۔ کتنے حکیم ایسے مل جائیں گے جو حکیم نہیں ہے، حکیم بتا رہے ہیں اپنے آپ کو۔ کتنے ہی مفتی بھی ایسے مل جائیں گے آج کل جو مفتی نہیں ہے اور اپنے آپ کو مفتی بتا رہے ہیں۔ تو دیکھیے محترم، ہونے کو تو سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن حقیقت بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ تو اگر آپ عامل کامل بننا چاہتے ہیں تو آپ کو علم جفر سے واقف ہونا بہت ضروری ہے۔ علم جفر کیا ہے، علم جفر کی تاریخ کیا ہے، علم جفر کی فائدہ کیا ہے، علم جفر کی اہمیت کیا ہے روحانی عملیات کے میدان میں، آپ اس باب کو جب پڑھیں گے تو آپ کو بخوبی اندازہ ہو جائے گا۔ اگر ہم الگ الگ ہر باب کو پوری تفصیل کے ساتھ ذکر کرنے لگے تو میں سمجھتا ہوں ایک ایک باب کو ذکر کرنے میں 1 گھنٹہ کافی ہو جائے گا۔ بہرحال 3 ابواب ہو گئے، پہلا اور تیسرا نصیحتوں پر مشتمل تھا، اور دوسرا قدم علم جفر پر مشتمل تھا، چوتھا قدم نقش نویسی پر مشتمل کیا ہے والد محترم نے۔ دیکھیے، ایک عامل کے لیے نقش بنانے کے جو قواعد ہوتے ہیں ان سے واقف ہونا بہت ضروری ہے۔ وہی بات آج ہر قدم پہ ایک عامل بیٹھا ہے، لیکن نقش بنانا ہر کوئی نہیں جانتا، حالانکہ ایک عامل کو نقش بنانا بہت ضروری ہے، نقش بنانا آنا بہت ضروری ہے۔ اگر کوئی عامل نقش بنانا نہیں جانتا، میں سمجھتا ہوں وہ کاپی پیسٹ ہی کر رہا ہے، کتاب لا کر کتابوں سے نقل کر کے دوسروں کو دے رہا ہے۔ اکثریت اس روحانی عملیات کے میدان میں انہی لوگوں کی ہے جو 50 روپے کی 100 روپے کی کتاب خرید کر نقش نقل کر کے دوسروں کو دے رہے ہیں۔ بہرحال دوستو، اس کتاب میں جب آپ پڑھیں گے تو چوتھا قدم جو پڑھیں گے، اس میں والد محترم نے
نقوش بنانے کے جو قواعد ہیں ان پر تفصیلی کلام کیا ہے کہ نقش کیسے بنایا جاتا ہے. مثلا ہمیں سلام قولا من رب الرحیم کا نقش بنانا ہے تو اس کا قاعدہ کیا ہے. تو آپ جب اس باب کو پڑھیں گے, چوتھے باب کو, تو آپ کو پورے طریقے سے آپ واقف ہو جائیں گے کہ نقش کیسے بنتا ہے, اور انشاءاللہ آپ منٹوں میں کسی بھی آیت کا, کسی بھی اسم الہی کا, کسی بھی عظیمت کا, کسی بھی درود شریف کا نقش منٹوں میں کاغذ کی پیشانی پر اتار سکتے ہیں جب آپ ان قواعد کو پڑھ لیں گے. ایک بات یہاں قابل ذکر ہے کہ والد محترم نے اس باب میں جو نقوش کے قواعد بیان کیے, نقوش بنانے کے جو قواعد بیان کیے ہیں, وہ صرف مثلث اور مربع کے بیان کیے ہیں. مخمس, مسدس, مسمن, مصبع, ان کے اگر جو نقوش ہوتے ہیں ان کے قواعد سے اگر آپ کو واقف ہونا ہے تو والد محترم کی اس کتاب کا مطالعہ کریں جو ابھی تاریخی اجرا میں جس کا اجرا ہوا تھا. یعنی والد محترم کی 30 کتابوں کا اجرا ہوا تھا جو تاریخ میں پہلی بار کسی بھی مصنف کا بیک وقت کسی بھی مصنف کا اجرا ہوا ہے 30 کتابوں کا. تو اس میں ایک کتاب علم النقوش بھی تھی. تو اگر آپ کو مثلث اور مربع کے علاوہ دیگر نقوش جو ہوتے ہیں ان کے قواعد سے واقف ہونا چاہتے ہیں اگر آپ, تو والد محترم کی کتاب علم النقوش کا مطالعہ کریں. بارہا دوستو 4 قدم ہو گئے. 5واں قدم والد محترم نے علم زکوٰۃ پر مشتمل کیا ہے. دیکھیں زکوٰۃ کی بڑی اہمیت ہے. دیکھیں زکوٰۃ کیا ہے. زکوٰۃ سے آپ, ایک تو زکوٰۃ وہ ہوتی ہے جو مال کی نکالی جاتی ہے, جو اسلام کا ایک اہم رکن ہے. نماز کے ساتھ ساتھ قرآن کریم میں جگہ جگہ زکوٰۃ کا ذکر آیا ہے, اور زکوٰۃ نہ دینے والوں پر سخت وعید بھی آئی ہے. والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم, کہ جو لوگ سونے چاندی کو جمع کرتے ہیں اس کی زکوٰۃ نہیں نکالتے تو ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو. تو دوستو قرآن کریم میں بڑی سخت وعید ہے. بہرحال یہ تو ایک مذہبی نقطہ نظر سے ہم نے زکوٰۃ کے بارے میں بتا دیا, لیکن ایک زکوٰۃ روحانی عملیات میں بھی ہوتی ہے. زکوٰۃ کا کیا مسئلہ ہوتا ہے؟ دیکھیے ایک بات سنیے. زکوٰۃ کے معنی ہوتے ہیں پاک کرنا. جب آپ مال کی زکوٰۃ دیتے ہیں تو آپ کا مال پاک ہو جاتا ہے. اسی طرح اگر آپ کسی آیت کے یا اسم الہی کے عامل بننا چاہتے ہیں تو اس کی زکوٰۃ نکالیں آپ. جب آپ اس کی زکوٰۃ نکال لیں گے انشاءاللہ وہ آیت, اس کے آیت کے جو موکلین ہوتے ہیں, اسی طرح اسم الہی کے جو موکلین ہوتے ہیں, اور اسم الہی کی جو تاثیرات ہوتی ہیں, اسی طرح اس آیت کی جو تاثیر ہوتی ہے, انشاءاللہ وہ آپ کے دل و دماغ پر جاری ہو جاتی ہے انشاءاللہ. پھر آپ جب زکوٰۃ نکالنے کے بعد اس آیت کی یا اس میں الہی کی کوئی نقش بنائیں گے, یا دم کر کے کسی کو پانی پر دم کر کے دیں گے, یا کسی کے اوپر دم کریں گے, تو انشاءاللہ زبردست تاثیر سامنے آئے گی, آپ کے دم کرنے میں بھی, آپ کے تیار کردہ نقوش میں بھی, بنسبت اس حالت کے کہ آپ ہے نا کوئی زکوٰۃ نہ نکالیں, آپ ڈائریکٹ بس کسی کتاب سے کوئی نقل کیا نقش دے دیا, جیسے کہ ابھی ہم بتا رہے ہیں آج کل یہی چل رہا ہے. لیکن جب عامل کسی اسم الہی کی یا آیت کی زکوٰۃ باقاعدہ نکال لیتا ہے پورے اصول و ضوابط کے تحت, تو انشاءاللہ وہ آیت اور وہ اسی طرح اسم الہی وہ زبردست ایک طرح کے اس کے جو افادیت ہوتی ہیں اس کے اختیار میں آ جاتی ہیں. ہوتا اللہ کے حکم سے ہی ہے, لیکن دنیا دارالاسباب ہے. جب وہ آپ باقاعدہ عامل بن جائیں گے کسی اسم الہی کے یا آیت قرآنی کے, تو زبردست فائدہ محسوس کریں گے. بہرحال زکوٰۃ کی بڑی اہمیت ہے. دوسری بات, زکوٰۃ کیسے نکالی جاتی ہے, کسی بھی آیت کی, کسی بھی اسم الہی کی زکوٰۃ کیسے نکالی جاتی ہے, تو اس کا طریقہ والد محترم نے اس باب میں پوری تفصیل کے ساتھ پیش کیا ہے کہ زکوٰۃ نکالنے کے بہت سے طریقے ہیں. والد محترم نے زکوٰۃ صغیر بھی ہوتی ہے, زکوٰۃ کبیر بھی ہوتی ہے, زکوٰۃ کبائر بھی ہوتے ہیں, زکوٰۃ اکبر الکبائر بھی ہوتی ہے, اور صغیر کسے کہتے ہیں, کبیر کسے کہتے ہیں, اکبر الکبائر کسے کہتے ہیں. تمام تر زکوٰۃ کی جو قسمیں ہیں والد محترم نے اس کو تفصیلی طور پر پیش کیا ہے اس 5ویں باب کے تحت. 6واں قدم والد محترم نے علم نجوم پر پیش کیا, علم نجوم پر مشتمل کیا ہے. دیکھیے علم نجوم کو بعض حضرات ایک دم کہہ دیتے ہیں ناجائز ہے. دیکھیے علم نجوم مطلقاً ناجائز نہیں ہے. یہ بات یہاں مختصر انداز سے ہم بتاتے چلیں, حالانکہ یہاں کوئی فقہ کی محفل نہیں ہے, لیکن ہم بتاتے چلیں تاکہ بعض لوگ جو اعتراضات کرتے ہیں آپ ان کا جواب دے سکیں. دیکھیے علم نجوم کا وہ حصہ ناجائز ہے جس میں ستاروں کی مدد سے مستقبل کی باتیں پورے یقین کے ساتھ بتائی جائیں کہ مستقبل میں آپ کے ساتھ یہ ہونے والا ہے, یہ ہوگا. دیکھیے قرآن کریم میں بحیثیت نبی کے سب سے زیادہ ذکر جس کا آیا ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جہاں جہاں ذکر آیا تقریباً وہاں فرعون کا اور اس جادو وغیرہ کا ذکر آیا ہے. دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں
जिस शख्स ने पेशन गोई की थी वो एक नजूमी था। जब उसने पेशन गोई की और फिरौन ने उसी नजूमियत पर अमल करते हुए, पेशन गोई पर अमल करते हुए क्या ऐलान कर दिया था अपनी सल्तनत में कि जितने लड़के हों ज़िबा कर दो। क्योंकि पेशन गोई क्या थी नजूमी की, कि एक लड़का होगा जो फिरौन की सल्तनत का खात्मा कर देगा। बस फिरौन ने यह बात सुनी, फिरौन ने ऐलान कर दिया अपनी सभा में, क्या ना जितने लड़के हों ज़िबा कर दो। कुरान में जगह जगह युक़त्तिलूना अबनाकुम यस्तहयूना निसाकुम युज़ब्बिहूना अबनाकुम यस्तहयूना निसाकुम, केवल लड़कों को ज़िबा कर देते थे, आपकी औरतों को छोड़ देते थे। फिरौन ने सारे हथकंडे अपना लिए, सारी कोशिशें कर ली, कोई कोशिश नहीं छोड़ी, हर पूरी ताकत लगा दी कि मैं उस लड़के को ही खत्म कर दूंगा, सारे लड़के ही खत्म कर दूंगा मैं, तो मेरी सल्तनत का खात्मा कौन करेगा। सारी कोशिशें कर ली, लेकिन नतीजतन नजूमी की पेशन गोई, आखिरकार नजूमी की पेशन गोई सच साबित होकर रही। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश फिरौन के घर में हो गई और वही पेशन गोई के तहत, पेशन गोई के मुताबिक मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन की सल्तनत के खात्मे का सबब बने। तो दोस्तों ऐसा नहीं है हम किसी भी चीज को एकदम कहते कुछ नहीं है, नाजायज है, ऐसा नहीं है। देखिए कुरान करीम, इस्लाम, शरीयत तजुर्बात की मुखालफत नहीं करते, बशर्ते कि वो तजुर्बात इस्लाम के शरई कवानीन से टकरा ना रहे हों। हम बता चुके हैं इल्म नुजूम का वो हिस्सा नाजायज है जिसमें मुस्तकबिल की बातें पूरे यकीन के साथ, पूरे तयक्कुन के साथ बताई जाए कि ये होने वाला है, ये होगा, ये हिस्सा नाजायज है। लेकिन दोस्तों एक बात तो बताइए, कुरान करीम में ऐसी बहुत सी आयतें, मैं एक ही आयत यहाँ जिक्र करूं क्योंकि बात तवील होती जा रही है, वीडियो लंबी होती जा रही है। वल क़मर क़द्दरनाहु मनाज़िला हत्ता अदकल उर्जूनिल क़दीम, सूरह यासीन में अल्लाह तबारक तआला क्या कह रहे हैं, हमने चांद की मंजिलें मुकर्रर कर दी हैं। वो मंजिलें हैं क्या, कौन बताएगा आपको ये। दोस्तों ऐसी बहुत सी आयतें हैं, लेकिन यहाँ उन आयतों को अगर मैं जिक्र करूं दोस्तों तो एक घंटों लग जाएंगे उन पर। अगर मैं कलाम करूं यहाँ बैठकर, उन पर उनकी तफसीर बयान करूं, उन पर रोशनी डालूं, आपके सामने पेश करूं तो घंटों लग जाएंगे, क्योंकि ये मौजू असल किताब का तारुफ है, इसमें पेश करना है तो वो मौजू नहीं हो पाएगा पूरा, इसीलिए बात को हम यही खत्म करते हैं। बहरहाल हम ये कहते हैं इल्म नुजूम की भी बड़ी अहमियत है, इल्म नुजूम की बड़ी जरूरत है रूहानी अमलियात के मैदान में। गोया कि खुलासा कलाम ये एक आमिल के लिए इल्म नुजूम के बाज़ हिस्से से वाकिफ होना भी बहुत जरूरी है। वालिद मोहतरम ने 7वां कदम मुश्तमिल किया है इल्म साआत पर। देखिए दुआ किसी भी वक्त मांगी जाए, अगर आप अल्लाह से पूरे यकीन के साथ दुआ कर रहे हैं, आप किसी भी वक्त दुआ कर लीजिए, इंशाअल्लाह बारगाह अक़दस में वो शर्फ कबूलियत से सरफराज हो जाएगी। लेकिन हमारे अस्लाफ से, अहादीस से, हमारे बुजुर्गों से ये बात साबित है कि कुछ औकात ऐसे हैं अगर उन औकात में दुआ मांगी जाए बनिस्बत दूसरे औकात के कबूल होने के ज्यादा इम्कानात होते हैं। मसलन तहज्जुद के वक्त मांगी हुई दुआ अक्सर कबूल हो जाती है। इसी तरह दोनों वक्त जब मिलते हैं, यानी जब मगरिब का वक्त होता है, दिन और रात दोनों मिलने के करीब होते हैं, उस वक्त जो दुआ मांगी जाए कबूल होती है। दौरान सफर जो दुआ मांगी जाए कबूल होती है। तहज्जुद में जो दुआ मांगी जाए कबूल होती है। तिलावत कुरान के बाद जो दुआ मांगी जाए कबूल होती है। खाना काबा के ऊपर जब पहली नजर पड़ती है, जब दुआ मांगी जाए कबूल होती है। इसी तरह दोस्तों रूहानी अमलियात में अगर आमिल है, पाए का आमिल है, वो किसी भी वक्त नक्श बनाएगा, बिइज़्निल्लाह वो मौसिर होगा। लेकिन आमिलीन ने कुछ खास औकात किए हैं। इस लाइन के जो तजुर्बेकार लोग थे उन्होंने कुछ औकात मुकर्रर किए हैं कि फला सात में, सात कहते हैं घंटे को, इसी की जमा है सात, इल्म सात, फला सात में फला अगर अमल किया जाए, मसलन मोहब्बत के अमल के अलग सातें होती हैं, नफरतों के जो अमल होते हैं उसके लिए अलग सातें होती है, जबान बंदी के जो अमल होते हैं उसके लिए अलग सातें होती हैं। अगर हम सात को पेश नजर रखते हुए, यानी जिस सात में जो सात जिस अमल के लिए मुताबिक होती है, मौजू है, अगर उसी अमल को हम उसी सात में करें तो जबरदस्त नताइज सामने आते हैं और बर वक्त नताइज सामने आते हैं। इसकी तफसीलात अगर आपको जाननी है तो वालिद मोहतरम की इस किताब का जो 7वां कदम है इल्म सात, इसका मुताला करें तो इंशाअल्लाह आपके ऊपर दो चार की तरफ वाज़े हो जाएगा। वालिद मोहतरम ने इस
बाब के तहत यानी 7वें बाब के तहत पूरी तफसील से लिखा है कि दिन की सातें अलग होती हैं, रात की सातें अलग होती हैं, फला किस साथ में कौन सा अमल करना चाहिए, किस साथ में कौन सा अमल नहीं करना चाहिए, पूरी तफसील के साथ वालिद मोहतरम ने 7वें बाब में तफसील से कलाम किया है। वालिद मोहतरम ने 8वां जो बाब बांधा है इसमें इल्म हिसार के तौर पर बांधा है। देखिए हिसार बहुत जरूरी है। हिसार क्या है? हिसार कहते हैं दायरे को, दायरा, हिसार कहते हैं दायरे को, अपना हिसार बांध लेना। यहां मुझे एक शेर याद आता है, नाचीजी का शेर है और हाल ही फिलहाल में मैंने गजल कही थी, उसी का मक्ता है वो, तो मैंने कहा था वो यहाँ हालांकि कोई शायरी का प्रोग्राम नहीं है, शायरी का इसके मुतालिक कोई बयान नहीं हो रहा, लेकिन क्योंकि हिसार की तारीफ ताकि खुलकर वाज़ेह हो जाए तो मैं इसलिए वो शेर को मैं यहाँ जिक्र करना पढ़ना मैं जरूरी समझता हूं। शेर क्या है कि मेरे हक में मेरी माँ की है दुआ जामी, कि मेरे हक में मेरी माँ की है दुआ जामी, मैं हर बला से हूं महफूज इस हिसार के बाद। तो दोस्तों हिसार कहते हैं एक दायरे को, यानी अगर आपने हिसार बांध लिया, आपने किसी हिसार की ज़कात निकाल ली, कि मतलब आयत कुतुब की निकाल ली है, फिर आयत कुतुब के जरिए आपने हिसार कर लिया, तो इंशाअल्लाह आप महफूज हो जाएंगे जिन्नातों से भी और दीगर शुरूर फितन से भी। आमिल के लिए हिसार क्यों जरूरी है? देखिए आमिलीन जब इलाज करेंगे तो हर तरह के मरीज आएंगे, जिन्नात के भी आएंगे, उनके ऊपर जिन्नात मुसल्लत होंगे, हाजिरी हो रही होगी। अगर आमिल का हिसार कमजोर होगा या आमिल ने किसी हिसार की ज़कात नहीं निकाल रखी होगी तो ऐसा भी मुमकिन हो सकता है कि मरीज के ऊपर से उतर के जिन आपके ऊपर, आमिल के ऊपर मुसल्लत हो सकता है। तो ये इसी तरह किसी आमिल के ऊपर हमलावर भी हो सकता है। तो इसके लिए जरूरी है कि अपना तहफ़्फ़ुज़, अपना प्रोटेक्शन कर लिया जाए, अपना हिसार कर लिया जाए। तो दोस्तों हिसार बहुत जरूरी है। अब हिसार बहुत तरह के होते हैं, वालिद मोहतरम ने इसमें लिखा है हिसार किसे कहते हैं, तारीफ भी की है। हिसार इसी तरह वालिद मोहतरम ने कई हिसार जिक्र किए हैं जो हम इस लाइन के अहले तजुर्बा से साबित हैं। मसलन आयत कुतुब का भी वालिद मोहतरम ने तज़किरा किया है और उसकी ज़कात निकालने का तरीका बयान किया है। इसी तरह आयतल कुर्सी का हिसार क्या होता है उसका भी जिक्र किया है। बहरहाल अगर आपको हिसार के बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल करनी है तो वालिद मोहतरम की इस किताब तोहफतुल आमिलीन का जो बाब है 8वां बाब, आप इसको पूरी गहराई के साथ मुताला करें। इंशाअल्लाह आपके ऊपर दो और दो 4 की तरफ वाज़ेह हो जाएगा कि हिसार कहते किसे हैं, हिसार किस तरह बांधा जाता है, हिसार की ज़कात कैसे निकाली जाती है और कौन सा हिसार सबसे ज्यादा मजबूत होता है। नवा कदम वालिद मोहतरम ने, नवा बाब वालिद मोहतरम ने इल्म मुवक्किल पर मुश्तमिल किया है। देखिए मुवक्किल भी बहुत बड़ी हकीकत है रूहानी अमलियात की। देखिए हर इसमें इलाही पर एक मुवक्किल होता है, हर आयत पर कोई ना कोई मुवक्किलीन होते हैं। एक बड़ा मुवक्किल होता है, फिर उसके तहत उसकी फौज होती है। दोस्तों मैंने वालिद मोहतरम से बारहा सुना है, वालिद मोहतरम के पास या सलामू का मुवक्किल था और वालिद मोहतरम एक दिन बयान फरमा रहे थे कि या सलामू का जो मुवक्किल है, वालिद जितने भी अल्लाह तबारक ताला के नाम हैं, जितने भी आईने अस्माए मुबारका हैं, उन तब सब नामों के जो मुवक्किलीन हैं उनका सरदार यही मुवक्किल है, या सलामू का जो मुवक्किल है। वालिद मोहतरम इसी से तशखीस किया करते थे, इससे बड़ी मदद लिया करते थे वालिद साहब। वालिद मोहतरम पे या सलामू का मुवक्किल था। बहरहाल मुवक्किल की बड़ी अहमियत है। हालांकि आजकल के जो मौजूदा वक्त है उसकी बहुत सारी वजूहात है, हम उन वजूहात की तफसील में नहीं जाएंगे, लेकिन मुख्तसर अंदाज में बताते चलें आजकल मुवक्किल का ताबे करना तकरीबन नामुमकिन है। बहुत सारी वजूह, इंशाअल्लाह फिर किसी वक्त मुवक्किल पर तफसीली जब हम कलाम करेंगे, बाकायदा कोई वीडियो बनाएंगे, तब हम उन वजूहात का जिक्र करेंगे आजकल मुवक्किल ताबे क्यों नहीं हो सकता, और अगर हो सकता है तो उसके लिए क्या क्या उसूल व शराइत हमको पेश नजर रखना पड़ता है। बहरहाल इसी तरह वालिद मोहतरम ने यह भी जिक्र किया है किसी भी अमल को बामुवक्किल बनाना है, इस बाब में जो जिक्र किया है तो उसको अमल को बामुवक्किल बनाने का तरीका क्या है, वालिद मोहतरम ने पूरी तफसील से जिक्र किया है। 10वां कदम वालिद मोहतरम ने 10वां बाब मुश्तमिल किया है इल्म अजीमत पर। देखिए रूहानी अमलियात में आमिलीन या तो कुरानी आयतों से मदद लेते हैं, कुरानी आयतों के जरिए इलाज करते हैं, या दरूद शरीफ के जरिए इलाज करते हैं, या अस्माई इलाही के जरिए इलाज करते हैं, या कुछ ऐसी अजीमतें हैं जो कुरान की आयतें या दीगर अरबी अल्फाज जिनमें कोई शिरक नहीं होता उनको जोड़कर कुछ अजीमतें हमारे असलाफ ने, बुजुर्गों ने, हम इस लाइन के अहले तजुर्बा ने तैयार की हैं और वो तजुर्बात की कसौटी पर पूरी उतरती हैं और बेहद मौसर हैं, उनको तैयार किया है। बहरहाल कुरानी आयात, दरूद शरीफ और अस्माई इलाही के अलावा रूहानी अमलियात में अजीमत की भी बड़ी अहमियत है। अजीमतें क्या क्या होती हैं, कुछ मशहूर हदीसें और कुछ मौसर
عظیمتوں کو, کچھ مشہور اور مؤثر عظیمتوں کو والد محترم نے اس باب کے تحت ذکر کیا ہے. یہ باب بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے. 11واں قدم والد صاحب نے, 11واں باب والد صاحب نے علم تکثیر پر مشتمل کیا ہے. دیکھیے علم تکثیر کیا ہے. علم تکثیر کی ضرورت بہت پڑتی ہے, خاص طور سے جب آپ کو محبت کا کوئی عمل تیار کرنا ہو. مثلا میاں بیوی کے درمیان محبت نہیں ہو پا رہی ہے, یا جہاں جائز محبت ہے, تیار کرنا ہے, اس میں آپس میں محبت پیدا کرنی ہے, تو اس میں علم تکثیر بہت اہمیت کا حامل ہے. تکثیر کرنے کے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں. والد محترم نے چند طریقے ذکر کیے ہیں جو بہت مؤثر بھی ہیں اور بہت ہی آسان بھی ہیں, ورنہ تکثیر کے بہت سے طریقے ایسے ہیں کہ عقل کے اوپر سے گزر جاتے ہیں, سمجھ میں بھی نہیں آتے. لیکن والد محترم نے صرف اس کتاب میں تکثیر کے ان طریقوں کو ذکر کیا ہے جو آسان بھی ہیں اور مؤثر بھی ہیں. 12واں قدم والد محترم نے علم العادات پر مشتمل کیا ہے. علم العادات پر ہم پہلے باقاعدہ ویڈیو بنا چکے ہیں. علم العادات جو کتاب تھی اس کے اوپر آپ اس کتاب کو دیکھ سکتے ہیں. اس میں ہم نے تفصیلی کلام کیا. علم العادات کی بڑی اہمیت ہے. یہاں اتنا بتاتے چلیں کہ عامل کے لیے ضرورت سب سے بڑی وجہ, دیکھیے آپ کو کوئی نقش بنانا ہے, یہ کوئی زکوٰۃ نکالنی ہے, تو سب سے پہلا جو قدم ہوگا وہاں پہ اس آیت کے یا اس اسم الہی کے یا اس عظیمت کے عادات برآمد کرنے ہوں گے. اور اگر آپ کو علم العادات کا علم نہیں ہے, آپ کو عادات برآمد کرنے نہیں آتے, آپ کو عادات نکالنے سے واقف نہیں ہیں آپ, تو آپ یقین کیجئے آپ نقش کیسے بنا لیں گے. مثلا آپ کو سلام قولا من رب الرحیم کا نقش بنانا ہے, تو سب سے پہلے آپ سلام قولا من رب الرحیم کے جو عادات ہیں وہ برآمد کریں گے. اس کے بعد پھر قاعدہ جاری ہوگا. قاعدہ بھی تب تک کچھ نہیں کر سکتا جب تک کہ آپ اس کے عادات برآمد نہ کر لیں. تو پہلا قدم ہی نقش بنانے کا علم العادات ہے. بہرحال اگر علم العادات پر اور تفصیلی آپ بات سمجھنا چاہتے ہیں تفصیلی طور پر, تو آپ جو ہماری ویڈیو ہے اس سلسلے کی جو پہلی قسط علم العادات کتاب پر, آپ اس کو بغور دیکھ لیں. انشاءاللہ کافی معلومات علم العادات کے طور پر آپ کو ہو جائیں گے. آخری باب والد محترم نے, جیسا کہ ہم نے پہلے کہا تھا کہ اس کتاب کا جو آخری باب ہے والد محترم نے متفرقات پر مشتمل کیا ہے, یعنی روحانی عملیات سے متعلق کچھ اہم باتیں والد محترم نے اس باب کے تحت ذکر کی ہیں. اس لیے الگ الگ جو الگ الگ جن کا موضوع الگ الگ ہے, اس لیے والد محترم نے اس باب کو متفرقات کا نام دیا ہے. اس میں بہت ضروری باتیں ہیں, تفصیلی طور پر ہم پیش نہیں کریں گے, لیکن چند باتیں پھر بھی ہم یہاں ذکر کر کے اپنی بات ختم کریں گے. ایک بات, سب سے پہلی بات والد محترم نے اس میں ذکر کی ہے اجازت. دیکھیں جب آپ کوئی عمل کریں تو آپ اپنے استاد, جو بھی آپ کا استاد ہے جس سے آپ سیکھ رہے ہیں اس فن میں, آپ اس سے اجازت لیں. دیکھیں اجازت کے سلسلے میں دو باتیں. دیکھیں اجازت کے بارے میں افراط و تفریط میں مبتلا ہے لوگ. افراط کیا ہے؟ افراط تو یہ ہے, بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں ہمیں اجازت مل گئی اب ہمیں محنت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں, حالانکہ ایسا بالکل نہیں ہے. اجازت صرف ایک تبرک ہوتا ہے. مثال کے طور پر آپ کسی جلسے میں جاتے ہیں, جلسے میں صدر صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور دیگر علماء حضرات بھی بیٹھے ہوئے ہیں, بڑے معزز حضرات بھی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, تو آپ کیا کہتے ہیں؟ اجازت چاہتا ہوں میں کلام کہ میں اپنی بات کرنے کی, یعنی میں تقریر کرنے کی اجازت چاہتا ہوں یا نعت پڑھنے کی اجازت چاہتا ہوں. ایک بات بتائیے, انہوں نے اجازت دے دی, اجازت دینے کے بعد کیا آپ کی نعت ختم ہو گئی؟ تقریر آپ کو کرنی پڑے گی, نعت آپ کو پڑھنی پڑے گی. وہ صرف ایک تبرک ہے کہ کوئی ہمارا بڑا بیٹھا ہوا ہے, ادب کا تقاضا یہ ہے ہم اس سے اجازت لے لیں. اور دوسرے لوگ جو تفریط میں مبتلا ہے وہ یہ ہے کہ اجازت کچھ بھی نہیں ہے. تو افراط اور تفریط سے نکل کر اعتدال پر عاملین کو عمل کرنا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ اجازت بھی لینی ہے, اجازت کے ساتھ ساتھ محنت بھی کرنی ہے, جد و جہد بھی کرنی ہے. دوسری بات یہاں والد محترم نے جو ذکر کی ہے وہ پرہیز جمالی اور ترک حیوانات کے بارے میں بتایا ہے. دیکھیں پرہیز جلالی کیا ہے؟ یعنی جب کوئی آپ باموکل عمل کر رہے ہیں, کسی عمل میں خالی پرہیز جمالی کرنا پڑتا ہے, کسی عمل میں پرہیز جلالی بھی ساتھ ملانا پڑتا ہے, اور کوئی عمل اتنا سخت ہوتا ہے اس میں ترک حیوانات بھی کرنا پڑتا ہے. اب پرہیز جلالی کیا ہے؟ یعنی پرہیز جلالی کے تحت کن پرہیز, کون سے پرہیز آتے ہیں, پرہیز جمالی کے تحت کون سے پرہیز آتے ہیں, اسی ترک حیوانات کے تحت کون سے پرہیز آتے ہیں, عاملین کو کن پرہیزوں سے گزرنا پڑتا ہے. وہ ان تمام تر پرہیزوں کی جو تفصیل ہے والد محترم نے اسے بھی متفرقات باب کے تحت ذکر کی ہیں. ایک والد محترم نے اس باب کے تحت رجال الغیب کا ذکر کیا ہے. دیکھیں رجال الغیب کی بڑی اہمیت ہے.
ایک عامل کو رجال الغیب کا علم حاصل ہونا اور رجال الغیب کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ اگر کوئی عامل دوران عمل اور خاص طور سے موکل کے عمل کرنے کے دوران اگر رجال الغیب کا خیال نہیں رکھ رہا، یعنی رجال الغیب کس سمت میں ہیں اور مجھے ان کی طرف پشت کرنی ہے، اور ہے نا ان کی طرف جب سلام کرنا ہے تو رخ کرنا ہے، اس بات کا خیال نہیں رکھ رہا ہے، پشت کے بجائے رخ کر دیا، رخ کے بجائے پشت کر دیا، اور یہ بھی نہیں معلوم عامل کو کہ آج رجال الغیب کس طرف ہیں، تو عامل کو رجت بھی ہو سکتی ہے اور کوئی جانی نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کو یہ معلوم کرنا ہے رجال الغیب کس سمت میں ہے تو والد محترم کی اس کتاب کا مطالعہ کریں، اور جو رجال الغیب کو سلام کیا جاتا ہے اس کی عبارت کیا ہے وہ بھی اس کے تحت والد محترم نے ذکر کی ہے، اور پورا نقشہ بھی والد محترم نے اس کتاب میں رجال الغیب کا ذکر کیا ہے، جس میں پوری تاریخیں لکھی ہوئی ہیں کہ فلاں تاریخ میں رجال الغیب کس سمت ہیں، فلاں تاریخ میں رجال الغیب کس سمت ہیں، پورے مہینے کی تاریخوں کو ذکر کیا ہے۔ یاد رہے کہ ادارے نے ایک رجال الغیب کا مسلح بھی تیار کیا تھا، آپ ادارے سے وہ بھی منگا سکتے ہیں عاملین، تو اس میں ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ جب عمل کریں گے تو انشاءاللہ اس مسلح کو ایک خاص انداز سے تیار کیا ہے، اس میں وہ نقشے بھی ذکر کیے ہیں، تاریخیں بھی، کہ آج رجال الغیب کس سمت ہیں، آپ کو باقاعدہ کتاب کھول کے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس مسلح پہ لکھا ہوا ہے پورا، اور وہ سلام بھی لکھا ہوا ہے جو رجال الغیب کو کیا جاتا ہے۔ والد محترم نے اسی کے تحت متفرقات میں یہ بھی ذکر کیا، خدا نہ کرے اگر عامل کو رجت ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے، اس کا بھی ذکر والد محترم نے، اس کا حل بھی اس متفرقات باب کے تحت ذکر کیا ہے۔ اور اسی طرح والد محترم نے قرآنی آیتوں سے استفادہ کرنے کا طریقہ، آیات قرآنی اور اسماء الہی سے استفادہ کرنے کا کیا طریقہ ہے، ان کو کس کس تعداد میں پڑھنا چاہیے اور کس کس وقت میں پڑھنا چاہیے اور کس کس مسئلے میں پڑھنا چاہیے، وہ بھی والد محترم نے اس متفرقات باب کے تحت ذکر کیا ہے۔ دوستو بات طویل ہو گئی، ویڈیو طویل ہو گئی، حالانکہ میں سمجھتا ہوں یہ ایسی کتاب ہے اس کے ایک باب پر ایک باقاعدہ ویڈیو بنانی چاہیے تھی، لیکن کیونکہ والد محترم کی تصانیف کی تعداد کثیر ہے، اگر ہم ایک ہی کتاب پر اتنا وقت لگا دیں گے تو والد محترم کی جو اور دیگر کتابیں ہیں، دیگر تصانیف ہیں، وہ تشنا رہ جائیں گی، ان کو بھی ہمیں آپ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ دوستو دعاؤں میں یاد رکھیں، اور اس کتاب کو اگر آپ منگانا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں موجود نمبرات پر رابطہ کر کے اس کتاب کو آپ منگا سکتے ہیں، اس کتاب کا مطالعہ کیجئے، انشاءاللہ آپ دعائیں دیں گے اور آپ کی دل سے یہی صدا آئے گی کہ واقعی مولانا حسن ہاشمی صاحب نے روحانی عملیات کا حق ادا کر دیا، اور وہ روحانی عملیات کے بے تاج بادشاہ تھے، اور ان کی نظیر تاریخ پیش کرنے سے قاصر ہے۔ دوستو دعاؤں میں ناچیز کو یاد رکھیں، والد محترم کو بھی یاد رکھیں، تمام امت مسلمہ کو یاد رکھیں، اور آخر میں یہی آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنی انگلیوں کی ذرا سی جد و جہد دے کر، اپنی ذرا سی جد و جہد کے ساتھ اس ویڈیو کے لنک کو اپنے احباب میں، اپنے متعلقین میں، آپ کے پاس موجود گروپس میں اس ویڈیو کے لنک کو شیئر کر دیں۔ ہو سکتا ہے آپ کی ذرا سی جد و جہد آپ کے لیے صدقہ جاریہ کا سبب بن جائے اور کسی کی کوئی بہت بڑی مشکل آسان ہو جائے، اور اس کا ثواب آپ کے نامہ اعمال میں درج ہو جائے۔ ناچیز کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ